اب ہم پہنچ گئے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 پر۔ آیت نمبر 8 سے جو فکر انگیز اور ہلا دینے والا بیان شروع ہوا ہے وہ جاری ہے، اور اس آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر لوگوں کے درمیان فساد مت پھیلاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر و بیشتر مقامات پر جب لفظ ارض استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب محض معیشت ہوتا ہے، یعنی وہ کاروبار حیات جس سے زمین پر رہنے والے لوگوں کا روزگار پیدا ہو۔ یا معیشت کے غلط استعمال سے زمین پر فساد مت پھیلاؤ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس جملے میں اللہ جن لوگوں کی مثال بیان کر رہا ہے وہ مجھے اور آپ کو صبح شام اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جو رشوت، سمگلنگ اور دوسرے ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرنے کے بعد اس سے کوئی بڑا کاروبار شروع کرتا ہے۔ ان میں سے ہزاروں ہنرمندوں اور محنت کشوں کو یہ سرمایہ دار اپنی مرضی کی اجرت پر بھرتی کرتا ہے، بجائے ان لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کی اجرت مقرر کرے، اور پھر ان سے سخت مشقت اور محنت کا کام لے کر خود تو مزید دولت اکٹھی کر لیتا ہے، اور ان ہنرمندوں اور محنت کشوں کو 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک طریقے سے میسر نہیں ہوتی۔ اس محرومی اور تکلیف کے نتیجے میں غربت اور افلاس میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کی قوت برداشت کم ہو جاتی ہے، گلی محلوں میں بات بات پر جھگڑا اور فساد ہوتا ہے۔ غربت اور افلاس کے مارے لوگ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جرائم اور لا قانونیت کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سوسائٹی میں مزید فساد پھیلتا ہے، اور یہ سرمایہ دار گروہ اس سارے تماشے سے محظوظ ہوتا رہتا ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس ملک کی معیشت کے سارے کنٹرول تمہارے ہاتھوں میں ہے تو پھر سوسائٹی میں اس قدر خون ریزی اور فساد کیوں ہو رہا ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم نے اپنی دولت خرچ کر کے ہزاروں یا شاید لاکھوں لوگوں کے لیے اس ملک میں روزگار مہیا کر رکھا ہے، صبح شام بھوکوں کو مفت کھانا کھلانے کے لیے بڑے بڑے لنگر خانے چلا رہے ہیں، نادار اور لاچار بیماروں اور مریضوں کے لیے مفت کے شفا خانے چل رہے ہیں، یتیم اور بیوہ عورتوں میں گائے بگائے سلائی مشینیں تقسیم کی جاتی ہیں، مستحق اور نادار طالب علموں کو تعلیم کے لیے وظیفے دیے جاتے ہیں، تو ہم تو معاشرے میں بہتری اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ آیت نمبر 12 میں کہتا ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کی عقل میں یہ بات آتی ہی نہیں۔ انہیں اپنی دولت، اپنے سرمایے اور اپنی طاقت کے نشے میں یہ نظر ہی نہیں آتا کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں معاشرے میں اور لوگوں میں اصلاح نہیں ہو رہی، بلکہ لوگوں کے درمیان فساد پھیل رہا ہے۔ اسی طرح کے نمونے ہم لوگوں کو حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بادشاہوں کے کرتوتوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ دن میں یہ لوگ عوام کے سامنے آ کر نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے تو مہنگائی کم کر دی، اور مرغی کا گوشت 650 روپے کلو سے کم ہو کر 450 روپے کلو ہو گیا ہے، جبکہ در حقیقت یہ بنیادی ضرورتوں کے اس کاروبار کو ذاتی طور پر چلا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ رات کو اپنے گماشتوں کی مجلس بلا کر ان پر گرجتے اور برستے ہیں، اور انہیں ہولناک نتائج کی دھمکیاں دے کر یہ پوچھتے ہیں کہ مرغی کا گوشت سستا کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، اسے مہنگا کرو، لوگوں سے زیادہ رقم وصول کرو۔ ان کی اس منافقت کے نتیجے میں اور حکومت کے بادشاہ ہونے کے سبب جب زمین پر لوگوں کے درمیان فساد اور خون ریزی ہوتی ہے، جب ملک کے عوام میں عمارت اور غربت کا فرق بڑھتا چلا جاتا ہے، اور لوگ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس محرومی کو برداشت نہ کرتے ہوئے جرائم اور لاقانونیت کی راہ اپناتے ہیں، تو ملک میں ہر طرف فساد اور خون ریزی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر جب ان بااثر حکومتی بادشاہوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں پورے ملک کی باغ ڈور ہے، تو پھر اس فساد اور تکلیف کی کیا وجہ ہے، تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صبح سے لے کر شام تک عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مصروف رہتے ہیں، ہم تو راتوں کو اپنی نیند بھی پوری نہیں کرتے اور انہی لوگوں کی بہتری کے لیے سوچتے اور کام کرتے رہ جاتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے خاندان یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی عوام کی اصلاح اور بہتری کے لیے بھلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں ان لوگوں کے بارے میں مومنین کو خبردار کر رہا ہے کہ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ الرٹ ہو جاؤ، چکنے ہو جاؤ، یہی لوگ اصل میں فسادی ہیں، یہی لوگ ہیں جو عوام میں اور معیشت میں فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کے دماغ کی بتیاں گل ہوئی ہوئی ہیں
اور یہ اس بات کا شعور کر ہی نہیں سکتے کہ جو کچھ یہ صبح سے شام تک کرتے ہیں اس کا نتیجہ سوائے فساد کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہ ہے مطلب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کا۔